ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل اور احسان سے، اللہ کی کرم سے، اللہ کی عنایت سے ہم اس وقت رمضان مبارک کے مقدس ترین دن گزار رہے ہیں. بے شمار ہمارے بھائی سال گزشتہ رمضان میں تھے اور آج نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس رمضان میں ہم ہیں، ہم میں سے اگلے رمضان میں کوئی نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے. موت کا تعلق عمر کے ساتھ بھی نہیں، موت کا تعلق بیماری کے ساتھ بھی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی عمر بہت کم ہے اور موت آ گئی، حالانکہ خیال یہ تھا کہ ابھی مرے گا نہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی صحت مرنے کی بظاہر نہیں ہے، مکمل صحت یاب ہے اور مر گیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کووڈ ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی حادثاتی موت ہو گئی تو چلا گیا. تو سمجھتے تھے کہ ابھی مرے گا نہیں مگر مر گیا، سمجھتے تھے کہ ابھی مرنے کی عمر نہیں مگر موت آ گئی، سمجھتے تھے صحت مند ہے مگر اس کے بعد پھر صحت مند ہونے کے باوجود موت کا شکار ہو گیا. تو موت کا کسی کو علم نہیں. جیسے موت کو کوئی انسان جانتا نہیں کہ وہ کب آئے گا، کب آئے گی، اور اسی طرح سے موت کا دنیا میں کوئی انکار کرنے والا بھی نہیں. اللہ کا انکار کرنے والے تو بے شمار ہیں، نبی کا انکار کرنے والے بے شمار ہیں، مگر موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت مانتا ہے، اور ادھر سے یہ بھی طے ہے کہ کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو خبر نہیں کہ موت کب آئے گی. اور ادھر سے اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں موت کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا. طاقت تو ہے اللہ کو، مگر موت کو آگے پیچھے نہیں جانے دیتے ہیں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ أَجْرًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس ٹائم کو اللہ آگے پیچھے نہیں لے جاتے ہیں جو ٹائم اللہ نے طے کر رکھا ہے. طاقت ہے مگر قانون یہ ہے کہ موت کا ٹائم بدلے گا نہیں. وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب، کسی کی عمر جتنی طے ہو گئی ہے نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. تو موت کا کسی کو علم نہیں. تو جیسے سال گزشتہ رمضان مبارک گزارنے والے بے شمار بھائی تھے، آج وہ نہیں ہیں. اس بات کا بھی امکان اور یقیناً ہے، امکان ہی نہیں یقین ہے کہ اس وقت روئے زمین میں جتنے ایمان والے ہیں اگلے سال اتنے ایمان والے روئے زمین پر نہیں ہوں گے. ان میں سے بے شمار کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، کیونکہ پر سیکنڈ 100 سے زیادہ آدمی دنیا سے مر رہے ہیں، اور ان میں سے مسلمان بھی بہت بڑی تعداد ہے. تو اگلی تعداد جو لسٹ بنے گی اگلے سال کے لیے، ہمیں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس لسٹ میں ہم میں سے کس کس کا نام ہوگا. لہٰذا ہم بہت فکر مندی کے ساتھ یہ بات سوچیں کہ رمضان ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ٹھیک طرح سے ہم گزاریں. اس سلسلے میں ایک بات جو ذہن میں آئی وہ بیان کر دیتا ہوں میں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور ایک ہی حج کیا. اللہ کے نبی نے عمرے کیے ہیں 4 اور حج کیا ہے 1. کیونکہ مکہ مکرمہ کے زمانے میں حج فرض ہی نہیں ہوا تھا، اور مدینہ طیبہ جانے کے بعد حج کرنے کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ نبی کے دشمنوں کے قبضے میں تھا، تو وہ آ ہی نہیں سکتے تھے حج کرنے کے لیے. پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ نے 1 حج کیا اور اس کے بعد پھر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب آپ حج فرما رہے تھے، اس حج کے موقع پر آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ لوگوں اس میدان میں اگلے سال اب میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، اس میدان میں اب تم مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہے ہو. اس کے بنا آپ نے بتا دیا کہ اب اگلا سال آئے گا، تم لوگ حج کر رہے ہوں گے، میں نہیں ہوں گا.
تو گویا اس بات کا امکان ہے کہ بے شمار بھائی جو آج ہے اگلے سال نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے اگر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا، اللہ کا فضل اور احسان ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم یہ رمضان گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان اس رمضان کو ہماری برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے کی مثال یہ ہے کہ جب طالب علموں کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امتحان بالکل قریب ہے تو اس وقت وہ ساری سرگرمیاں چھوڑ دیتے ہیں، ساری خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں اور سارا وقت لگاتے ہیں۔ کیا تھا؟ امتحان کا زمانہ ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، تو پریپریشن کرنے کے لیے اپنے سارے شوق چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سیزن جو ہے وہ امتحان کا ہے۔ بزنس کرنے والے جانتے ہیں کہ بزنس کا سیزن ہے، اس وقت وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، گھر آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جو زمینداریاں کرتے ہیں، جب زمینداری کا سیزن آتا ہے تو ہر چیز بھول جاتے ہیں، کیونکہ سیزن ہے زمینداری کا، تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اور جب وہ سیزن آتا ہے تو آدمی اس سیزن کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے اور ایک سیکنڈ بھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا معاملہ تو بہت عجیب ہوتا ہے، وہ اپنی رشتہ داریاں بھول جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، اپنا کھانا پینا بھول جاتے ہیں، کیونکہ سیزن ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ایمانی اعتبار سے اور اعمال کے شوق انسان کے لیے عمل شوق کے اعتبار سے رمضان مبارک بہترین سیزن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان مبارک میں سارا ماحول جو ہے وہ نیکیوں کا بن جاتا ہے، رمضان مبارک میں ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور نفل نماز جو ہے وہ فرضوں کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ اعلان ہو جائے کہ صاحب ایک مہینے تک لوہا جو ہے وہ سلور کے بھاؤ پر بکے گا اور سلور جو ہے وہ گولڈ کے بھاؤ پر بکے گا، تو لوگ کیا کریں گے کہ اپنے گھر کا ٹوٹا پھوٹا لوہا جو ہے وہ بھی بیچ دیں گے، اور اپنے گھر کا پرانی چاندی جو ہے وہ بھی بیچ دیں گے، حتیٰ کہ دروازوں کی جو پکڑنے کی چیزیں ہیں لوہے کی وہ بھی نکال کر کے بیچیں گے، کیونکہ بہاؤ بڑھ چکا ہے۔ تو بس ٹھیک اسی طرح سے رمضان مبارک بہترین زمانہ ہے امت مسلمہ کے لیے، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا اگر ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کتنا قیمتی مہینہ ہے تو وہ تمنا کریں گے یا اللہ پورا سال رمضان ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ روح رمضان ختم ہو جاتا ہے تو جنت کو سجانا شروع کرتے ہیں اگلے سال رمضان کے انتظار کے لیے، پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ فضائل اعمال کے آخر میں فضائل رمضان میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ رمضان مبارک میں امت مسلمہ کو 2 تحفے دیے گئے، ایک تحفہ ہے روزہ اور ایک تحفہ ہے قرآن۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ یہ 2 تحفے اہم ہیں، ان 2 تحفوں کو ہمیں اپنانا ہے، لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ رمضان انتہائی قیمتی زمانہ ہمارے لیے ہے تو 24 گھنٹے کا نظام بنا لیں اور اسی نظام کے مطابق اپنا پورا وقت گزاریں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی مشغولیات کیا کیا ہیں، وہ کس پروفیشن میں ہے، وہ کس کام میں ہے۔ ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، اس کو اپنی مزدوری سامنے رکھنی ہے، ایک آدمی بزنس کر رہا ہے، اس کو اپنی بزنس کا معاملہ سامنے رکھنا ہے، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، اس کو اپنی ملازمت کا معاملہ سامنے رکھنا ہے، اور ادھر سے رمضان ہے، تو ان تمام کاموں کو سامنے رکھ کر کے ایک 24 گھنٹے کا شیڈول بنا لینا چاہیے۔ اس 24 گھنٹے کے شیڈول میں کچھ چیزیں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ مثلا صبح کو بہرحال ایمان والوں کو سحری کھانی ہے، سحری کھانے کا جو ٹائم اس وقت ہے تقریباً 5:15 ساڑھے 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے جاگ جائیں، یعنی اگر 4 بجے ہم اٹھ جاتے ہیں تو بہت اطمینان کے ساتھ تہجد کی نماز ادا ہوگی، اور تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ویسے بھی ہے، اور رمضان مبارک میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی مبارک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ شانہ آسمان اول پر اتر کر اعلان کرتے ہیں حل من سائل فاعطیہ وحل من مستغفر فاغفر لہ وحل من مستجیب فاجیب لہ۔ کون مانگنے والا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو عام زمانے میں بھی ہوتا ہے، اور بخاری میں حدیث ہے ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیقول حل من سائل فاعطیہ، کون مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں گا، وحل من مستغفر فاغفر لہ وحل من مستجیب فاجیب لہ۔ تو تہجد کا وقت اگر ہم جاگ جائیں، اٹھیں اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور تصور یہ کریں کہ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، اور ادھر سے رمضان کا زمانہ بھی ہے اور تہجد کا وقت بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے اور وہ اعلان ہو رہا ہوگا، میں نہیں سن رہا ہوں۔ ان کیفیات کے ساتھ جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے کی لذت کچھ اور ہوگی، سجدے کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔
اگر وہ کیفیت ایمان کے ساتھ طاری ہو گئی۔ چنانچہ بعد ایمان والوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایسا لطف آئے گا اس نماز میں، اس سجدہ کرنے میں، جب آپ سجدہ کر رہے ہوں گے اور ہماری پیشانی زمین پر ہوگی اور تصور یہ آئے گا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، تہجد کا وقت ہے، کمرے میں اندھیرا کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے میں کس حال میں ہوں، اور اس وقت ہم کہیں گے یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، میں نے تو نہیں سنا، لیکن آپ کے نبی نے فرمایا، تو اگر میں خود سنتا اس پر مجھے یقین اتنا نہ ہوتا جتنا یقین اس پر ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا، لہذا آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور وہ اعلان آپ خود کر رہے ہیں یا آپ کے فرشتے کر رہے ہیں، بہرحال اعلان ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں۔ تو شوق کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں، چاہے 4 رکعت پڑھیں، چاہے 8 رکعت پڑھیں، چاہے 12 رکعت پڑھیں۔ 4 رکعت تہجد اس کا ثبوت ہے، 8 رکعت تہجد اس کا بھی ثبوت ہے، 12 رکعت تہجد اس کا بھی ثبوت ہے۔ 12 رکعت تہجد کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جوان لڑکا، بلکہ شاید اس وقت بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے رات گزاری اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں، اور اصرار کیا تھا کہ میں آپ کے گھر میں رات گزاروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون تھی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، یعنی آپ کی بیویاں، ان کو ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات، اس کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین بیویاں، اور انہی کو ہم کہتے ہیں امہات المؤمنین، تمام ایمان والوں کی مائیں، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہا یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی تمام بیویاں تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ام المؤمنین جیسے خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین حفصہ، اسی طرح سے ام المؤمنین ایک تھی حضرت میمونہ۔ یہ میمونہ جو ہیں عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سالی ہیں، یعنی حضرت عباس کی بیوی ام فضل کی چھوٹی بہن ہے، میمونہ ان کا نام ہے۔ تو میمونہ چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، انہوں نے کہا خالہ جان میں رات آپ کے یہاں گزاروں گا، مگر اس دن گزاروں گا جس دن اللہ کے نبی آپ کے یہاں رات گزار رہے ہوں گے۔ خالہ جان نے کہا بہت اچھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ رات گزاری ہے، اور وہ یہ تو اس لیے رات آئے تھے تاکہ میں دیکھوں گا نبی رات بھر کیا کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے رات کو آئے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کو بسترے پہ سلایا گیا، بستر ایک ہی تھا، اسی ایک بسترے میں ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، اسی بسترے میں ایک طرف سے حضرت میمونہ آرام فرما ہے، اسی بسترے میں سر کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس کو سلایا گیا، ایک ہی بسترا ہے۔ ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں ایک ہی مٹرس، یعنی ایک ہی چوڑا لمبا چوڑا گدا ہے، اس چوڑے مٹرس میں سر سراہنے کی طرف عبداللہ بن عباس کو لٹایا گیا، ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما ہے، ایک طرف سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہیں سوئی لیٹی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب لیٹنے کے لیے آئے تو آپ نے عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر کے فرمایا نام الغلیم، شاید چھوٹوں کو نیند آ گئی ہے۔ جس چھوٹوں کا لفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں غلیم کا، عبداللہ بن عباس ہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نام الغلیم، چھوٹوں کو نیند آ گئی ہے، حالانکہ میں جاگا ہوا تھا، تبھی تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ تو آئے تھے اس لیے کہ برات میں دیکھوں گا۔ بہرحال آدھی رات کے قریب اللہ کے نبی ہم اٹھے، عبداللہ بن عباس کو محسوس ہو گیا، وہ تو جاگ رہے تھے، وہ تو دیکھنا چاہتے تھے کس وقت اٹھیں گے اور اٹھ کر کے کیا کیا کریں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، جب واقعہ طویل ہے اور بخاری میں تقریباً 10 جگہ پر یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ 10 جگہ کیوں نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز پڑھی ہے تو آپ نے کس طرح پڑھی؟ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 وتر کی نماز پڑھی، تو 12 رکعت تہجد پڑھی۔ اور 8 رکعت تہجد کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشہور استاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز رمضان اور رمضان کے علاوہ کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، کچھ مت پوچھو کتنی اچھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی تمہارا تہجد کی نماز چاہے 4 رکعت چاہے 8 رکعت پڑھیں، چاہے 12 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر خوب دعائیں مانگیں، پھر آپ کی سحری کا وقت ہو گیا۔ سحری کھانے کے بعد پھر بہتر یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے فجر کی نماز مسجدوں میں ہو جانی چاہیے، تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آرام کریں، آرام کا تقاضا ہوتا ہے۔ بہرحال فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھیں، یاسین شریف کی تلاوت کر سکتے ہوں تو اس وقت ضرور تلاوت کریں، پھر آرام کا تقاضا ہوگا تو آرام کریں 2-3 گھنٹے، آپ کی نیند پوری ہو گئی۔ وہ جو 2-3 گھنٹے آپ نے رات میں چھوڑ دیے وہ 2-3 گھنٹے پورے ہوں گے نیند۔ اس کے بعد 8-9 بجے جب آپ اٹھیں گے تو اس وقت ضرور اشراق کی نماز پڑھیں۔ اس اشراق کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مقبول عمرے کا ثواب ملے گا،
مقبول عمرے کا ثواب 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، دونوں کے متعلق الگ الگ حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اے ابن آدم تو 2 رکعت دن کے شروع میں پڑھ، میں دن کے سارے کاموں میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو 2 رکعت یا 4 رکعت صلاۃ الاشراق پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے کام، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ مدرسہ پڑھیں گے، جو جاب کرنے والے ہیں وہ ڈیوٹی کے لیے نکل جائیں گے، اور جو بزنس کے لیے کرنے والے ہیں وہ اپنے دکانوں پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ ظہر کی نماز کوشش کریں اس مسجد میں ادا کریں جہاں وقت پر نماز عطا ہوتی ہو، اور ٹھیک وقت پر مسجد میں پہنچیں، اتنے پہلے وقت میں کہ اطمینان کے ساتھ وضو کر کے آپ نماز میں شامل ہو سکیں۔ پھر اگر موقع ہوگا تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر ٹائم نہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھ کر واپس اپنے کاموں میں پہنچ جائیں۔ عصر تک یا مغرب تک جب تک آپ اپنے کاموں میں رہیں گے، اپنے کاموں میں مشغول رہیں، یہ پورا وقت جو گزر رہا ہے اس پورے وقت میں اپنے روزے کی حفاظت کریں، آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ اور یہ آج کے زمانے کے مردوں کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، آنکھوں کا قبض کنٹرول میں کرنا آج کے مردوں کے لیے سب سے بڑا مشکل امتحان ہے۔ اب اللہ نے اگر کنسیشن دی ہوتی تو ہم کہتے تھے صاحب جب پھیلاؤ ہو گیا بے پردگی کا اور عموم ہو گیا بے پردگی کا تو اب اللہ نے کنسیشن دے، لیکن کنسیشن نہیں، حکم ہے، زہر ہے۔ جب سوسائٹی میں پردہ تھا تو بے پردگی کے خطرے کم تھے، اور جب سوسائٹی میں بے پردگی آ گئی، اور وہ بے پردگی جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین ہیں، اس بے پردگی میں مردوں کے لیے بڑا امتحان ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ بھی دیکھو میں روزے سے ہو، اس روزے کے سارے فائدے ختم ہو جائیں گے اگر تم نے بے پردگی کی۔ ظاہر ہے وہ ہمارا بھائی جو سکولوں میں ہیں، وہ ہمارے بھائی جو ہسپتالوں میں ہیں، وہ ہمارے بھائی جو بازاروں میں ہیں، وہ ہمارے بھائی جو مالز میں دکانداری کر رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو ہر جگہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرکشش لباس پہن کر میک اپ کر کے چونکہ سامنے ہیں، اس لیے آج کے مردوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ تو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بار بار سمجھائیں کہ تمہارا روزہ برباد ہو جائے گا، تم چاہے کتنی بے پردگی کرو، ملنے والا کچھ نہیں ہے، ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہیں کہ اگر اس بے پردگی پر اگر تم نے کسی نامحرم کو بار بار جان بوجھ کر دیکھا اور برے خیالات کے ساتھ دیکھا، اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے سلائی گرم کر کے آنکھوں میں لگائی تو برداشت کر سکو گے؟ ظاہر نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال کوششیں کریں دن بھر ان چند بری کاموں سے بچیں جن برے کاموں کی وجہ سے روزہ سارا برباد ہو جائے۔ ایک ہے بد کلامی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ڈانس دیکھنا، ڈانس دیکھنا، میوزک سننا اور بے پردگی کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر جب عصر کے وقت آپ اپنے گھر آ جائیں گے یا مغرب بعد آئیں گے، شام کو افطار سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے ضرور دعا کریں، چاہے آپ مسجد میں افطار کر رہے ہوں چاہے گھر میں کر رہے ہوں، افطار کے وقت دعا قبول ہونے کے وعدے ہیں۔ ویسے بھی غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہونے کے وعدے، افطار کے وقت اور زیادہ وعدے ہیں۔ تو اس وقت ضرور دعا کریں، گویا بندہ کہتا ہے یا اللہ آپ کی وجہ سے میں پورے دن بھوکا رہا، میرے پاس کھانے پینے کے تمام اسباب مہیا تھے، میں کھا بھی سکتا تھا اور چھپ کر بھی میں کھا سکتا تھا، مگر یہ ایمان والا اپنے ایمان کو ثبوت دے رہا ہے۔ اور جب ہم اپنے اعمال کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں عمل جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے، بندہ اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرے اور کیا ہو اس نے عمل، پھر کہ یا اللہ یہ عمل میں نے کیا آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے حکم کی وجہ سے، آپ اس کو قبول کر لیں، تو اللہ کو بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے ایک عمل کیا میری وجہ سے۔ میں بیچ میں واقعہ سناتا ہوں جو تفصیل سے بیان کرنے کا نہیں، کہ وہ جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور ان 3 آدمیوں نے اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، ورنہ ان 3 عمل اگر وہ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے وہ غار کے اوپر بیٹھی ہوئی چٹان نہیں ہٹاتے، ان کے نکلنے کی کوئی شکل ہی نہیں تھی۔ اور واقعہ غلط نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، اس بارے میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، پتہ نہیں واقعہ ہوا بھی یا نہیں، وہ تو بخاری میں ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تو صحیح حدیث سے ثابت واقعہ ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہی، مقصد ہی یہ بیان کرنے کا کہ اپنا عمل جو تم اللہ کے سامنے پیش کرو گے، پھر اپنا عمل پیش کر کے پھر اپنا مسئلہ پیش کرو۔ تو گویا ہم اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم نے دن بھر روزہ رکھا آپ کے حکم کی وجہ سے، ورنہ ہم پر کسی کا دباؤ نہیں تھا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ دنیا بھر کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے اور ہوگا نہیں روزہ، تو ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم مایوس کیوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اب روزہ رکھا ہے۔ اور اس وقت تصور کریں اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت افطار کرنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ شان، اور حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت کئی لاکھ انسانوں کو جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے،
پھر پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے خلاصی ہوئی ہے اخیر دن میں اتنے لوگوں کی پھر مزید تعداد. تو گویا اس وقت افطار کے بعد ضرور دعا میں مشغول ہیں. افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ نے اطمینان کے ساتھ افطار کر لیا ہے اور مغرب کے بعد آپ چند رکعت اور نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا. ویسے ہونا چاہیے یہ اطمینان کے ساتھ لوگوں کو افطار کرنے دینا چاہیے. اس میں جلدی نہیں کرنی جو ہوتی ہے. یہاں تو بعض دفعہ دیکھا یہ گیا کہ صاحب کھجوریں منہ میں ہیں اور ادھر سے اللہ اکبر تکبیر شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اطمینان کے ساتھ لوگوں کو افطار کرنے دیا جائے. بلکہ حرمین شریفین میں تو ہم دیکھا گیا کہ وہاں اذان اور نماز کے بعد تقریباً 12 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. اتنا وقت رکھا جاتا ہے بیچ میں. تو خیر ہم یہاں اتنا وقت اگر نہیں برداشت کر پائیں گے تو چند منٹ تو انتظار کرنا چاہیے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ افطار کریں. افطار کرنے کے بعد پھر مغرب کی نماز ہوگی. مغرب کی نماز پڑھ کر کے پھر 6 رکعت ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کرے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. 2 کر کے ادا کرنی ہے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. اب آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا. کھانا کھانے کے بعد پھر عشاء کی نماز پھر تراویح بہت اطمینان کے ساتھ بہت سکون کے ساتھ پڑھانے والے اور پڑھنے والے تراویح کی نماز میں کھڑے رہیں. اور اس وقت تصور یہ کریں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. یا اللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. جب اس کیفیت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان کے راتوں میں کھڑا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تو تراویح ختم ہو جائے گی. تراویح بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو تراویح پڑھ رہے ہیں ہم نے کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا. یہ وہی ٹائم ہے جو گھروں میں ہمارا بیکار جاتا تھا. رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں عام طور پر لوگ 10 بجے 11 بجے سوتے ہیں. آج بھی اسے ٹائم تراویح ختم ہو رہی ہے. اگر 7:15 8:30 بجے تراویح شروع ہو رہی ہے 10 بجے تراویح ختم ہو جاتی ہے تو یہ وہی ٹائم ہے جو آپ ٹائم اپنے گھر میں گزار رہے تھے وہ ٹائم اپنے مسجد میں دیا. تو ہم نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دے احسان کیا ہے. اور اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اپنے آپ سے پوچھے, وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نماز میں نہیں جاؤں گا, یہ ٹائم جو میں نے بچایا وہ دوسرے کس کام میں خرچ کریں گے آپ؟ وہ کون سا دوسرا کام ہے جس کام میں آپ نے نماز کو تو چھوڑ دیا, وہ تو آپ کو بوجھ لگ گئی, وہ تو بھاری ہو گیا, اس کو آپ نے ضروری نہیں سمجھا, اس کو ایوائڈ کر دیا, اور اس ٹائم کو بچا کر آپ دوسرا کون سا کام کریں گے؟ ظاہر ہے گھر میں بیٹھیں گے یا موبائل چلائیں گے یا ٹی وی دیکھیں گے یا کھانے پینے میں مشغول رہیں گے یا بیکار باتوں میں وقت گزاریں گے. ایسا تو 1% آدمیوں کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تراویح نہیں پڑھیں گے, گھر میں جا کر آرام کریں گے کیونکہ آرام کا تقاضا ہے. 1% آدمیوں کا حال بھی نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان مسجد سے نکال دیتا ہے اور نکالنے کے بعد گھر میں مشغول کر دیتا ہے. اب آپ کہیں گے شیطان تو بند ہو چکا ہے رمضان میں, تو اب کون نکال رہا ہے؟ تو جناب والا ایک شیطان تو بند ہو چکا ہے, ایک شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ جو اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے, انسان کو گمراہ کرنے والی 3 طاقتیں ہیں. ایک ہے انسانوں کا ماحول, اور ایک ہے شیطان, اور ایک ہے نفس. یہ جو نفس ہے وہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا وہی برائیاں کراتا ہے. تو شیطان یہ کہتا ہے میں تو بند ہو گیا لیکن میرا ایجنٹ آپ کے پاس موجود ہے, وہ میرا کام کرتا رہے گا. تو چونکہ 2 طاقتیں رمضان کے باہر ہوتی ہیں, اب ایک طاقت تو بند ہو چکی ہے, اس لیے رمضان میں گناہوں کا ریشو کم ہو جاتا ہے, نیکیوں کا ماحول بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے 24 گھنٹے کا ماحول اگر ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ بہترین. پھر تہجد نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر جب واپس آ گئے تو اس کے بعد اگر آپ کو ہمت ہو موقع سورہ ملک کی تلاوت کریں. سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد تقاضا ہو تو آرام کریں. اب اس بیچ میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا وقت طے کرنا ہے, کیونکہ رمضان شریف میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اور رمضان میں تلاوت قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بلکہ امت مسلمہ کی تلاوت قرآن کریم کا عمل اتنا زیادہ رہا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تو تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں وہ 61 قرآن پڑھتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے, صبح کو شروع کرتے تو شام کو ختم کرتے تھے. اور تراویح کی نماز خود پڑھایا کرتے تھے, اس میں الگ قرآن ختم ہوتا تھا. اور تہجد کی نماز خود امام بخاری پڑھتے تھے, 10 پارے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. بلکہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے 10 پاروں کا, وہاں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی دن 10 پارے پڑھتے تھے, کسی دن 15 پارے پڑھتے تھے. ان کا یہ تلاوت کیسے اتنی مکمل ہو جاتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ شانو وقت میں برکت عطا کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک بھائی سے پوچھا, میں نے کہا ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہو جاتا. تو میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے خود کر کے دیکھا. تو میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگا میں نے کوشش یہ کی کہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کتنی کر سکوں گا, تو میں نے ایک دن میں 35 پارے پڑھے, یعنی 1 قرآن و 5 پارے. میں نے خود دیکھا اس آدمی کو. غرض یہ کہ میرے بھائیوں میں, میرے جاننے والوں میں بچہ بھی ہے کہ
عشاء کے بعد اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، تہجد کا ختم کیا۔ خود یہاں کشمیر کی تاریخ میں ایک طالب علم کا نام ملتا ہے حیدر، جس کا نام تھا، اس نے دلی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں تھے اور وہ اس زمانے میں اس پورے خطے کے سب سے بڑے محدث تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طالب علم سے جو کشمیر کا تھا، پڑھنے کے لیے گیا تھا، ان سے فرمایا کہ تم حافظ ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے۔ فرمایا چند دنوں کے بعد شب برات آئے گی، اس دن مجھے قرآن سنانا۔ چنانچہ شب برات میں حیدر نام کے کشمیری طالب علم نے صرف 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا، اور 1 رکعت میں انہوں نے الحمد شریف سے لے کر کے قل اعوذ برب الفلق تک پڑھا، اور دوسرے رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھا اور فجر کی اذان ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بوڑھے بزرگ انسان پیچھے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی دیر ہم کھڑے رہ پائیں گے یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب قرآن تراویح کون پڑھے گا، تھک جائیں گے۔ جناب سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ شادیوں میں بوڑھے انسان کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں؟ دلہا کے ریسپشن کے لیے 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں جب کھیل دیکھتے ہیں تو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، گانے کی محفل میں ساری رات کھڑے رہتے ہیں، مشاعروں میں ساری رات لوگ کھڑے رہتے ہیں، ڈانس کی محفلوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی دیر کھڑے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کھڑے رہ سکیں گے، مسئلہ یہ ہے آپ چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح سے 24 گھنٹے کا نظام اگر آپ بنائیں گے اور اس میں تلاوت قرآن کریم کا عمل خود طے کر لیں، اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے کوئی وظائف ہوں، کوئی اوراد ہوں تو وہ الگ سے عمل کرنے، اس طرح سے 24 گھنٹے کے اعمال اگر ہم انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھی طرح سے گزرے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شاہ نے 2 نعمتیں عطا کی ہیں، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قرآن۔ روزہ دنیا کے ہر قوم میں ہے، لیکن جتنا بہترین روزہ اسلام میں ہے اتنا بہترین روزہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ جیسے بے شمار معاملات میں اسلام کے احکام کے مقابلے میں دنیا کی دوسری کسی قوم کا عمل نہیں آتا، عبادات میں بھی یہی ہے، اخلاقیات میں بھی یہی ہے، معاشرتی زندگی میں بھی یہی ہے، ہر سسٹم میں اسلام کے مقابلے میں دوسرے کسی مذہب کی کوئی چیز نہیں آ پاتی۔ اسی طرح سے روزے کا سسٹم، باقی قوموں کا جو روزوں کا سسٹم ہے اور اسلام کا جو روزوں کا سسٹم ہے وہ بالکل الگ، لیکن رہا ہے ہر قوم میں روزہ۔ اور اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم پر روزہ فرض کیا ہے، تم پر بھی روزہ فرض کیا۔ چاچا مکے کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ مدینہ کے یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، بخاری میں حدیث، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ تو روزہ ہر قوم میں تھا۔ تو یہ جو روزہ اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا فرمایا ہے، اس روزے کے بے شمار فائدے ہیں، کم سے کم 2 تو لازمی ہیں، ایک ہے جسمانی فائدہ اور ایک ہے روحانی اخلاقی فائدہ۔ جسمانی فائدے کتنے ہیں، صحت کے اعتبار سے روزہ کتنا مفید ہے، اس کے لیے میڈیکل والوں کی طرف سے ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اس میں مسلمان بھی لکھنے والے اور غیر مسلم بھی ہیں، جو روزے کے جسمانی فائدے بیان کرتے ہیں، اور واقعتاً بے شمار بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ خود ہمارے جاننے والوں میں ایسے افراد ہیں، کہنے لگا صاحب رمضان کے علاوہ تو ہماری صحت ڈسٹرب رہتی ہے، لیکن رمضان میں سیٹ ہو جاتی ہے، اور یقیناً سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ جس روزوں کے جسمانی فائدے، کس بیماری میں روزہ کس طرح فائدہ دیتا ہے، یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے۔ آج کل جو عمومی بیماریاں ہیں، عمومی بیماریاں، ان عمومی بیماریوں میں مثلا بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری، فیٹ کی بیماری، معدے کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، نرو سسٹم کی بیماریاں، نیند کم ہونے یا نہ آنے کی بیماریاں، اس طرح کی جو عمومی بیماریاں ہیں، ان عمومی بیماریوں میں روزہ بہترین علاج ہے، اور تجربات اس کے شاہد ہیں۔ مگر ہم اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے کہ بیماریوں کا علاج ہے، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، مگر فائدے اس میں ضرور ہوں گے۔ اور دوسرا فائدہ ہے ہم اسے متقی بنیں گے۔ ہمارے 2 مسئلے اہم ہیں۔ نمبر 1 ہم اچھے بنیں یعنی متقی بنیں۔ نمبر 2 ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، بس پریشانیاں جتنی وہ حل ہو جائیں اور ہم اچھے بنیں۔ یہ 2 مسئلے ہر ایمان والے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ہم اچھے بنیں، نمبر 2 ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں، مسائل حل ہوں۔ ان دونوں کا حل رمضان ہے۔ ہم اچھے بنیں، جب ہم مسلسل روزہ رکھیں گے تو گویا اپنے آپ کو اچھا بنانے کی ٹریننگ لے رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں قابو میں رہنی چاہیے، ہماری زبان قابو میں رہنی چاہیے، ہماری سوچ قابو میں رہنی چاہیے۔ جو بری عادتیں ہم پر مسلط ہیں، وہ بری عادتیں ہم سے چھوٹ نہیں پا رہی ہیں، تو رمضان میں ہم بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بلکہ جو نوجوان، جو افراد منشیات کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا، رمضان میں بہترین موقع ان کے لیے ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ ہو جائے گا۔ کیوں؟ رمضان میں کنٹرول انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے پھر بھی کنٹرول کر رہا ہے۔
یہ جو سیلف کنٹرول ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا مزاج، یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان ہر اس جگہ جہاں انسان نفس آتا ہے میں یہ کروں، اور ادھر سے عادت نہیں ہے کنٹرول کرنے کی. اصل میں اللہ نے روزہ رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ انسان کو اپنے آپ کو قابو کرنے کی عادت ہو جائے. اب مثلا مان لیجیے صبح کو ہم نے کھانا کھایا، 3-4 گھنٹے کے بعد یوزولی بھوک لگ جاتی ہے، یا 5-6 گھنٹے کے بعد 10-11 بجے آپ کو بھوک اور پیاس شروع ہو گئی. اب آپ طے کیے ہوئے ہیں کہ مجھے شام تک برداشت کرنا ہے، بار بار اندر سے تقاضا رہا کچھ کھاؤں لیکن جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. یہ جو ٹریننگ آپ لے رہے ہیں، یہ جو برداشت کر رہے ہیں، یہی قوت برداشت آگے چل کر کے انسان کو قابو کرتی ہے. کیا قابو کرتی ہے؟ رمضان گزرنے کے بعد اندر جذبہ ابھرتا ہے میں فلانا کام کروں گا، اور وہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کام، اور ادھر سے آپ ٹریننگ لے چکے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ میں اپنے آپ کو قابو کروں گا. یا اپنے آپ کو قابو کرنے کے لیے ہم نے ٹرین چکے تو جو ہی دل میں برا ارادہ ہوا فلاں کام کروں گا، تو چونکہ آپ تربیت دے چکے ہیں اب اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں. دلیل اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جوانوں سے جلد نکاح کرنا، اور اگر جلد نکاح نہ ہو پا رہا ہو تمہارا تو روزے رکھنا. روزہ رکھنے کے نتیجے میں تمہارا نفس قابو میں رہے گا اور تم برائی سے اپنے آپ کو بچو گے. اور حدیث صحیح ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالنکاح او فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. اب جب ہم نے روزہ رکھا تو مبارک ان تمام لوگوں کو جو روزہ رکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، روزہ رکھنا ایمان کی علامت ہے، روزہ رکھنا ایمان کی علامت ہے. اور یہ انسان کا کہنا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ سخت گرمی میں روزہ رکھے ہوئے ہے، اور جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت ٹھنڈے سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، تو تم گواہی دینا کہ اس کے اندر ایمان ہے. ایمان کا ثبوت مل جائے اور ایمان کی دلیل سامنے آ جائے اور اللہ کے ایمان ایکسیپٹ ہو جائے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی سے کہا تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ساری لسٹ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس لسٹ نقلی ایمان والوں کی کتنی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا نام اس میں تو نہیں ہے، یعنی میں منافق تو نہیں ہوں. کوئی انسان اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا میرا ایمان یقیناً اللہ کے یہاں ایکسیپٹ ہو گیا. تو روزہ جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. تو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایمان کا ثبوت دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اپنے آپ کو مایوس نہیں سمجھنا چاہیے، ہم کو تو اللہ نے توفیق عطا فرمائے روزہ رکھ رہے ہیں. البتہ روزے کو دن بھر بچانا ہے خراب ہونے سے. چنانچہ جو لوگ لڑتے رہیں گے، بد کلامیاں کریں گے، گالیاں دیں گے، غصہ کریں گے، برے خیالات دماغ میں لائیں گے، آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ بزنس کریں گے، دفتر میں بیٹھ کر رشوت کھائیں گے، نامحرموں سے باتیں کریں گے. غرض یہ کہ جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اور ان حرام چیزوں کے لیے انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا روزہ ہو جانا چاہیے تو روزے کا فائدہ ہوگا. من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. اس کے بعد پھر جب روزے رکھ لیے تو روزوں کے بعد پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مسائل ہیں صحت کے مسائل ہوں گے. غلطی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہم اگلی مجلس کریں گے. اس اگلی مجلس میں روزوں کے مسائل پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. وہ یا تو وہ مجلس ہوگی سوموار کو عصر کے وقت یا منگل کے وقت عصر کے وقت، یہاں انتظامیہ سے مشورہ کر کے وہ مجلس ہم منعقد کریں گے. اس سلسلے میں چند باتیں اور احتیاط کی ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں معاشرے میں صبح کے اوقات اور شام کے اوقات میں بڑا کنفیوژن ہے. صبح کی اذانیں ہو جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ہو گئی، کچھ جگہوں پر ابھی نہیں ہوئی. کچھ کیلنڈروں میں ٹائم ہو چکا ہے، سحری ختم ہو گئی، کچھ میں ابھی نہیں، تو سب مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے شام کو کہیں اذان ہو گئی، کہیں ابھی نہیں ہوئی، کہیں اذان ہو گئی ابھی دھوپ نظر آ رہی ہے، تو مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کون سی کب افطار کریں گے. تو اس کے لیے میں ایک فارمولہ پہلے سے بتا کے رہتا ہوں، ہمیشہ اس فارمولے کو اپنائیں. کیا؟ سحری ختم ہوگی صبح صادق پر، اور افطار کرنا ہے غروب آفتاب پر. یہ ہے شریعت کا اصول. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اور اللہ کے نبی نے. سحری ختم ہوگی صبح صادق پر اور افطار کرنا ہے غروب آفتاب پر. غروب آفتاب و صبح صادق. غروب آفتاب کا سب سے بہترین مشاہدہ جو ہے وہ سمندر میں ہوتا ہے، وہاں صاف نظر آتا ہے آفتاب ڈوب رہا ہے. یا صحراؤں میں آتا ہے، وہاں صاف نظر آتا ہے کہ آفتاب جو ہے وہ ریت کے اندر ڈوبنے لگا. تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں آفتاب ڈوبنے لگا، لیکن ظاہر ہے یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. تو اب ہمارے پاس اپنی آنکھ سے آفتاب ڈوبنے کا مشاہدہ کرنے کی کوئی شکل نہیں.
ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آفتاب ڈوب گیا، اب ہم افطار کریں گے، تو ہمیں کسی اور سورس پر اعتماد کرنا ہے۔ وہ اور سورس کیا ہے؟ وہ ہے ٹیکنیکل سسٹم، یعنی لوگوں نے جو جنتریاں بنائی ہیں یا محکمہ موسمیات جو ٹائم بتا رہے ہیں اس پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات کا ٹائم کیا ہے اور جو جنتریاں بنانے والے ان کی جنتریاں کیا ہیں، یہ انسانوں کی کوشش ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اب جب غلطی کا امکان ہے، ہمارے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں یہ 100% غلط ہے۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے، محکمہ موسمیات والوں نے اعلان کے مطابق غروب آفتاب ہو رہا ہے اور آفتاب نظر آ رہا تھا۔ ہم بارہا دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات والوں کے ٹائم کے مطابق آفتاب ڈوبنے کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ابھی پہاڑوں پر دھوپ نظر آ رہی ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس ہو جائے گا۔ تو غرض یہ کہ یہ محکمہ موسمیات یا کیلنڈر بنانے والوں کی جو جنتریاں ہیں یہ انسانوں کی کوشش ہے، یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ آفتاب ڈوب رہا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اب جب کئی کیلنڈر آئیں گے تو اس پر ہماری احتیاط کیا ہے؟ ہم سب سے بعد والا ٹائم لیں گے، تو ہمارا روزہ انتشار کا شکار ہونے سے بچ جائے گا۔ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، اصول یہ ہے کہ صبح صادق اگر کوئی ایک کیلنڈر دکھا رہا ہے مثلا 5:22 پر اور دوسرا کیلنڈر دکھا رہا ہے 5:20 پر اور تیسرا کیلنڈر دکھا رہا ہے 5:15 پر، تو 15 پر افطار سحری ختم کر دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اور اسی طرح سے اگر غروب آفتاب کے وقت ایک جگہ اذان ہو رہی ہے ایک جگہ نہیں ہے، ایک کیلنڈر کچھ دکھا رہا ہے دوسرا کیلنڈر، اس میں احتیاط اس میں ہے کہ سب سے دیر والا کیلنڈر مان کر کے اطمینان کریں۔ اور بنیاد اس کی میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز کے بعد افطار کرتے تھے، اور یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام مالک امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں، اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفتاب ڈوبنے کے فوراً بعد نہیں، مغرب کی نماز پڑھاتے اس کے بعد افطار کرتے تھے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ امت کو مشکلات میں ڈالیں گے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اصل میں کہ بھائی لوگ افطار کر لیں لیکن میں اور اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، دوسری طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک جلدی افطار کرے گی۔ تو جلدی افطار کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی دیر سے افطار کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کو جلدی افطار کرنا ہے۔ تو بہرحال اپنے سحری کے اور افطاری کے اوقات کی پوری حفاظت کریں، پوری عادت کریں۔ ایسا نہ ہو دن بھر روزہ رکھا تھا اور آفتاب ڈوبنے سے پہلے ہم نے افطار کر لیا تو روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں کچھ مزید باتیں اور انشاءاللہ نماز کے بعد بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر مختصر سی دعا ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ شان و بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اعمال قبول کرتے ہیں اور بندے اعمال کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس روئے زمین پر رمضان کے مہینے میں جتنا خیر پھیلتا ہے اتنا خیر دوسرے کسی مذہب کے کسی فنکشن کے موقع پر نہیں، اور باقی مسلمانوں کے باقی مہینوں میں جتنا خیر نہیں پھیلتا جتنا اس میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والے روزہ رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، صدقہ خیرات ہوتا ہے، زکاتیں ادا ہوتی ہیں، خیر خواہی کا ماحول ہوتا ہے، عمرے اور دعائیں ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ پورے سال کے مقابلے میں رمضان خیر کا زمانہ ہوتا ہے اور رحمتوں کا نزول کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اور آخر حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ کعب بن عجرہ بڑے عجیب صحابی تھے، ان کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی بنیاد پر قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے جب تشریف لے جا رہے خیر تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، پہلے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین، تو تمام صحابہ حیران ہو گئے، یہ آمین کیسی؟ پھر دوسرے پر قدم رکھا پھر رک گئے، فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا یا بیٹھے تو پھر کہا آمین۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ آمین آج کیوں کہی؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلے پر قدم رکھا تو جبریل نے آ کر کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا۔ میں نے کہا برباد، آمین۔ پھر جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہیں کیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا۔ یعنی گویا یہ تو وہ سیزن ہے جس میں لازم ہے اللہ کے اپنے تمام گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ بس رمضان کی قدر کریں گے، اسی میں ہماری لیے کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔